बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात एक बार फिर हम देख रहे हैं कि दुरुस्त ट्रैक के ऊपर नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अफ़गान क़यादत के साथ संजीदा बातचीत हो। अब ये संजीदा बातचीत या इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो तो हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अली अमीन गंडापुर के पासपोर्ट के हवाले से। उन्होंने इंकशाफ किया है कि 9 मई के वाक़ये के बाद उनका पासपोर्ट जो है ये ब्लॉक है और उनको वो जो पासपोर्ट उनका है ना तो बहाल किया गया है ना उनको नया पासपोर्ट जारी किया गया है। और ये इंकशाफ हुआ सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कि जब उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान ने हिदायत की है कि जी आप अफ़गानिस्तान जाएं या अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें तो ये कैसे होगा। तो पिछले साल से हम देख रहे हैं कि ये बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक जरगा जाए, एक वफ़द जाए और वो अफ़गान क़यादत से बात करे। इस पे बड़ी तनकीद हुई वफाकी कुछ ओहदेदारों की तरफ से और ये कहा गया कि ये खैबर पख्तूनख्वा का डोमेन नहीं है, ये वफाकी सब्जेक्ट है। वफाकी जो वज़ारत ख़ारजा है, जो महकमा ख़ारजा है, ये उसका काम है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। कोई सूबा या किसी सूबे का वज़ीर आला ना तो जा सकता है ना अपना वफ़द भेज सकता है, क्योंकि ये सूबे का काम नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत के साथ बाकायदा बातचीत करे। अब मसला क्या है, ये जो 2650 किलोमीटर की हमारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ सरहद है, इसमें लगभग 1203 किलोमीटर जो हैं ये हम शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो सरहद है वो 1203 किलोमीटर बनती है अफ़गानिस्तान के साथ। बड़े मसाइल अगर हम मिलिटेंसी के हवाले से, दहशतगर्दी, अस्करियत पसंदी, जो भी आप नाम दे दें, तो ये बहुत सारे वाक़यात जो हैं ये इन्हीं 1203 किलोमीटर के आर पार होते हैं। अब जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वहाँ पे भी TTP या इस किस्म की तंजीमों की, दाइश की मौजूदगी है, लेकिन वहाँ पे बलोच अलहदगी पसंद तहरीकें भी हैं, जैसे BLA है, मजीद ब्रिगेड है, वगैरह वगैरह। वहाँ के की सूरत हाल जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा से। मसला जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है वो बुनियादी तौर पर क्या है। अगर हम कहते हैं कि जी इस्लामी पड़ोसी बरादर मुल्क है और हमारा कल्चर, हमारी ज़ुबान, हमारा लिबास, हमारी सकाफ़त तकरीबन एक जैसी है, तो फिर मसाइल क्यों हैं। सवाल ये भी उठाया जाता है कि जी अफ़गानिस्तान की सरहद तो ईरान के साथ भी, चीन के साथ भी, वस्त एशिया की रियासतों के साथ भी मिलती है, तो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ मसाइल क्यों हैं। अब जिन कोशिशों का मैंने बताया है आपको कि ये सरगर्मियाँ एक अरसे से हम देख रहे हैं, मोहम्मद सादिक खान नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान की जानिब से, तो वो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है उसके ज़रिए उन्होंने कोशिशें की। बहुत सारा बर्फ़ जो है हमने देखा कि बहुत सारी बर्फ़ पिघली उनकी कोशिशों की वजह से। और फिर हमारे दौरे हुए, यानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार गए, 3 मरतबा वो जा चुके हैं। अब पहले गए थे, फिर गए, और फिर जो एक वाक़या हुआ पहलगाम का 22 अप्रैल को हुआ था, 19 अप्रैल को पहला दौरा किया था इसहाक़ डार ने। और ये हुस्न इत्तेफाक था या पाकिस्तान की खुशनसीबी थी कि ये दौरा हुआ 2-3 दिन पहले, पहलगाम वाक़ये से पहले, क्योंकि उस वक्त तक यही समझा जा रहा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि इंडिया को, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा सफारती सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, पाकिस्तान को भी थी, तो उसमें फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश भी की कि उस तरफ से पाकिस्तान को घेरा जाए अफ़गानिस्तान के ज़रिए। लेकिन अफ़गान क़यादत उन दिनों में ख़ासा उन्होंने दानिश का मुज़ाहरा किया। और उसके बाद फिर चीन जो ट्राइलेटरल बीजिंग में फिर मुलाकात, और फिर काबुल में रिसेंटली जो हुआ, और उसमें जब इस मरतबा हुआ, चीन पाकिस्तान ने दोनों ने मिल के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चीन ने ETIM ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हवाले से, पाकिस्तान ने TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से बाकायदा अपने एलामियों में ज़िक्र किया, जिससे पता चलता है कि इस मरतबा जो काबुल में बातचीत हुई है उन मुज़ाकरात में या उस बातचीत में ज़्यादातर हिस्सा जो था वो सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक़ था। अब ज़ाहिर है कि चीन के कंसर्न्स हैं। चीन चाहता है किसी PEC 2 के ज़रिए पाकिस्तान भी इस्तिफ़ादा करे, अफ़गानिस्तान भी इस्तिफ़ादा करे, लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त तो वही है, अमन, सिक्योरिटी, जो इस वक्त ज़ाहिर है कि है नहीं। अब सवाल अफ़गानिस्तान की जो रियासत है, जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत है, उसके कंट्रोल के ऊपर भी है कि अफ़गान तालिबान का
پورے افغانستان پر کس حد تک کنٹرول ہے؟ کیا یہ کنٹرول صرف وہاں کے پہاڑوں کے اوپر ہے؟ کیا یہ کنٹرول وہاں کے صرف درختوں کے اوپر ہے؟ کیا یہ کنٹرول جو ہے صرف ایک رقبہ زمین کے اوپر ہے، یا وہاں پہ جو لوگ ہیں ان پر بھی ان کا کنٹرول ہے؟ اگر صرف افغانوں کے اوپر افغان طالبان کا کنٹرول ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان افغانوں میں بھی ایسے بہت سارے افغان ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، جو افغان طالبان کی پالیسیز سے اتفاق نہیں کرتے، یا مجبوراً یا کسی اور وجہ سے وہ خاموش ہیں، کیونکہ وہاں پہ متبادل کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی سرگرمیاں نہیں ہیں، اس طریقے کی آزادی نہیں ہے جس طرح باقی ملکوں میں ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر غیر ملکی ہیں، اگر وہاں پہ پاکستانی ہیں، اگر وہاں پہ تنظیمیں ہیں، تو ان پر افغان طالبان کا کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ جو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، یعنی وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے وہیں پہ یہ کہنا شروع کیا کہ یار یہ تو علی امین گنڈاپور بہانہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ افغانستان چلے جائیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جی میرے تعلقات اچھے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ میرا یعنی وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا ان کا پاسپورٹ جو ہے یہ بلاک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان حکم دیں تو میں بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے بھی افغانستان جا سکتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگلا سٹیپ اٹھائیں گے؟ کیا وہ کابل جائیں گے؟ کیا وہ خود اگر نہیں جائیں گے تو اپنا وفد بھیجیں گے؟ کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے اسی میڈیا ٹاک میں یہ بھی کہا کہ یہ ڈومین جو ہے یہ صوبے کا نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا ڈومین ہے۔ تو بار بار ان کی طرف سے یہ کہا گیا، اور باقاعدہ بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی بارہا یہ بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ جی ہم نے TORs جو ہیں یہ وفاقی حکومت کو، محکمہ خارجہ کو بھیجے ہوئے ہیں، وہاں سے منظوری آئے گی تو اس حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ اب جہاں تک ان TORs کا تعلق ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان TORs کا کوئی وجود نہیں ہے، وفاقی حکومت کے کسی بھی ادارے کے پاس یہ TORs نہیں ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، ISI کے چیف تھے جنرل فیض حمید، بعد میں وہ کور کمانڈر پشاور بنے، تو اس دور میں جب مذاکرات ہوئے تھے TTP کے ساتھ افغان طالبان کی ثالثی میں، تو پھر جی 102 یا 103 ہارڈ کور ٹیررسٹ جو ہیں ان کو رہائی دلوائی گئی ان مذاکرات کے نتیجے میں، اور کوئی 40,000 لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں لا کے بسائے گئے۔ اب یہ مبالغہ ہے، ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ اب تک کوئی منظر عام پر نہیں آیا کہ جس کے اوپر دستخط ہوں، بیرسٹر سیف کے ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہوں، فیض حمید صاحب کے ہوں، یعنی کوئی ایسا ڈاکومنٹ پبلک نہیں ہوا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کسی ڈاکومنٹ کی نوبت تک نہیں آئی تھی، کیونکہ بیچ میں صرف مذاکرات ہوئے تھے، شرائط کا تبادلہ ہوا تھا، سیز فائر ہوا تھا، اور پھر اس سیز فائر کے دوران بھی ہم نے جب دیکھا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو پھر اس واقعے کو TTP کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا، تو بیرسٹر سیف فوراً میڈیا پہ آ جاتے تھے کہ جی میرا ان سے رابطہ ہوا، یہ TTP نے نہیں کیا، یہ کسی اور تنظیم نے کیا ہے۔ تو مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے، مختلف اعداد و شمار کو بہت مختلف طریقوں سے اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ نہ تو کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے اور نہ کوئی TORs جس کی بات ہوتی ہے وہ آج تک ہم نے کم از کم میں نے نہیں دیکھے، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں تو نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا میں بڑے مسائل ہیں، آپ جنوبی اضلاع کو دیکھیں، بنو، ڈیر اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، جنوبی شمالی وزیرستان، اور پھر آپ خیبر، اور پھر آپ دیر میں دیکھیں، آپ پھر باجوڑ میں دیکھیں، مومند میں دیکھیں، تو پورے صوبے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اضلاع میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر صوبائی حکومت درخواست کر رہی ہے وفاق کی حکومت سے، تو پھر وہ کون سا امر مانع ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وفد تشکیل نہیں دیا جا رہا؟ ایک تو واضح طور پر ریاست پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ TTP کے ساتھ آئندہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر مذاکرات ہوں گے تو افغان طالبان کے ساتھ یا افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہوں گے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، حکومت کسی گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی۔ اگر یہ صورتحال ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے متعدد مرتبہ متعدد جرگے بلائے مختلف قبائلی علاقوں کے عمائدین کے، اور ان جرگوں میں بھی زیادہ تر اتفاق اسی چیز پہ ہوا کہ معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اب ظاہر ہے
کہ مسئلہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہی نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ جی صرف خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے اور باقی پاکستان محفوظ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ خام خیالی ہے۔ اگر یہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آگے مستقبل میں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی امن ہوگا، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے۔ جس طرح پاکستان کا ایک موقف ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے، ہم پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ مل بیٹھ کر کام کرنے کا ہے اور اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا ہے، کیونکہ آج جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے مناظر میں نے دیکھے، کوئی 37 سال بعد رولز بنے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے نئے سرے سے، اس کا باقاعدہ ایک رونمائی ہوئی، اس میں گورنر نظر آئے، وزیر اعلیٰ نظر آئے، ایک جگہ پہ نظر آئے، ہنستے مسکراتے نظر آئے، اور تمام اپوزیشن جماعتیں، حکمران جماعت ایک ساتھ ہمیں اس حال میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ خوشگوار مناظر تھے، تو کیوں نہ وفاقی سطح پر بھی اس قسم کے خوشگوار مناظر ہوں، سیاست کو ایک جانب رکھا جائے، اور بنیادی جو مسئلہ ہے جو محسوس بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا، جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے ان لوگوں کو تپش محسوس ہوتی ہے، اور جن کو نہیں محسوس ہوتی تو وہ بھی اگر سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس مسئلے کو بنیادی جو ایک ترجیح ہے پہلی ترجیح کے طور پر رکھیں، کیونکہ اگر امن ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، سکھ چین ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر سرمایہ کاری بھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا، راستے بھی کھلیں گے، سڑکیں بھی نہیں بند کرنا پڑیں گی، اور جس صورت اور جن حالات سے خیبر پختونخوا کے عوام گزر رہے ہیں تو شاید ان حالات سے باقی پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور خصوصاً اس معاملے کے اوپر کہ دہشت گردی کو ملک سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، آپریشن کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، یا پھر بات چیت کے ذریعے۔ بہت شکریہ۔